قول خالد چلو میں تو دلیری واسطے خالد بن ولید دی قبر تے میں حاضر ہویا نا ملک شام اے سجا موڑا لا کے میں 2 سنتا 3 وتر پڑے آخر تے پھر میں کیا جناب ایڈے وڈے تسی شہنشاہ ہو خالد بن ولید دا اٹھے ہویا قدم دفاع واسطے بھی پیچھے نہیں آیا. یہ تاریخ وچ انوکھا واقعہ ہے کہ دفاع واسطے بندہ تھوڑی دیر پیچھے ہو جاتا. خالد بن ولید دا اٹھے ہویا قدم پیچھے نہیں آیا تے میں موڈے نال میں کہا جناب ایڈے وڈے شہنشاہ ہو تے شہنشاہاں دے مال وچ کمینے دا حصہ ہوندا. میں لاہور میں کہا پاکستان جو کمینہ بندہ ہے کوئی سانو بھی دلیری دے ہر ویلے ٹنگا کم دیاں ہی راندیاں بس ہو گیا دعا مانگ گیا لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک. اپنے اندر دلیری پیدا کرو. موت ایک دن آنی لیکن چج دی آنی چاہیے. اے نہیں قبر وچ شرمندگی ہونے تو قبر فرشتے پوچھن تے انہاں دے پوچھن تو پہلے انہاں کہا انہاں دے بارے پوچھتے ہو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. این اتنی تو بندہ کاٹ کے جائے نا کوئی کام. فرشتے جب پوچھن لگن تے میرے آقا خود فرما دیں جانے دو یہ اپنا ہی ہے. کیوں جانے دو یہ اپنا ہی. اور حافظ محمد افضل فقیر نارنگ منڈی والے انہوں نے میں زندگی میں ملیا انہوں نے قبر تے انہوں نے اپنا شعر لکھیا جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آئے. اتنی محبت کر کے ضرور جاؤ جب روح نکلے حضور فرمان میرا غلام آ رہا. اے نہ ہوئے کہ ختم نبوت ڈاکو نال کھڑے رہو. اجے تانوں مسئلہ سمجھ نہیں آیا نا بالکل انہاں دی نام ہی نہیں لینا. بس بھائی بس اب ووٹ ختم نبوت کے لیے ہے. کی نام اندی ترے تواڈے حضرات دے مفتی خلیل الرحمان صاحب واسطے جی قاری محمد اطہر طاہر صاحب قاری فلک شیر صاحب ہاں انہوں نے کہا بھائی ووٹ انہاں تیناں لوگوں واسطے ووٹ حضور دی عزت تے ناموس واسطے. لو آخری حدیث پاک سنو تو میری گل مک گئی. میں تھکیا کوئی نہیں تھک تسی جانا ہے مڑ کے اللہ تانوں نہ تھکاوے. اوے بس بس میں سمجھ گیا تسی تواڈے چہرے دس رہے. میں کراچی تقریر کی تھی نا کراچی اتنے نوجوان کھڑے ہو گئے کہنے لگے مولوی صاحب تسی لاہور تے روزانہ کہندے ہو گھوڑے سمندر وچ پانے اے میں تانوں روکے ہویا ورنہ کسی دا سینہ پھٹ سکدا. داتا صاحب جی میں 10 منٹ اور نعرے لاندا تو کئی بندے شہید ہو جانے سے. اچھا یاد ہے اور ہو سکتا میں بھی زمین تے چلا جانا سی. وہ میں نے نپ لیا انہوں نے گل وچ ہو رنجے ہاں کئی بے ہوش بھی ہو گئے سر. اے بتاؤ تو اللہ اکبر نہ نعرہ بچوں لگے لو شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے غرش کو سے جرت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازی. کیوں جی دو ہاتھاں تلواراں سن میدان عہدے دو ہاتھاں نہ بندہ کوئی نہیں لڑ سکتا. دو پاسے دھیان ہوئے دشمن ادھر مارے دوسرا ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازی شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا نے فرمایا امیر حمزہ آخری باری کی کہہ رہے سن. انہوں نے کہا جی وہ کہہ رہے سن انا اسد اللہ و اسد رسولی میں اللہ دا بھی شیر ہاں تے محمد عربی دا بھی شیر. کیوں جی ہاں حضور دے شیر پڑھو. اس واسطے اپنے آپ دے اندر دلیری پیدا کرو. وہ دلیری تے پھر خالد بن ولید کو میں بھی دعا منگنا تواڈے واسطے بھی خالد بن ولید تانوں بھی دے دوں. لیکن خالد بن ولید دے مزار اتے بھی امریکہ بمیزائل مار چکیا. اور دوسرے دن میں اخبار ویکھیا پورے مسلم امہ وچ ایک حکمران نے بھی مذمت نہیں سی کی. کفر ستے ہویا نہیں. خالد بن ولید جڑے انہاں دے چھکے چھڑائے نا انہاں 1400 سال تو بعد وہ زخم اج انہاں دے ملے کوئی نہیں. تسی تے میں بھول گیا تلوار تلوار نے امن سے اسلام پھیلا امن سے اسلام پھیلا خود حضور دی تلوار دی نفی کر کے بیٹھ گئے. ہاں بھائی میرے کو تلوار نہیں نہ چکی جاندی. خالد بن ولید دے مزار تے جڑی تلوار پئی سی میں اس ویلے تے چردا سی میرے کو دو ہتھاں نال نہیں سی چکی گئی تے خالد بن ولید این چلاندے سن. میرے اپنے پاس وچ کمی آئی نہ مینوں کس نے حق دیتا کہ میں خالد بن ولید دی تلوار دی نفی کر دوں. مینوں کس نے حق دیتا کہ حضور دی تلواراں دی میں نفی کر دوں. مینوں کس نے حق دیتا کہ ابو دجانہ نوں حضور نے تلوار دیتی تے میں اس تلوار دی نفی کر دوں. بزدل تے میں ہاں اپنی بزدلی میں اسلام تے پا دیتی. تو نہیں بدل جا سکدا نا تے تو نہ جا. لیکن جڑے گئے انہاں کیا حضور حکم تے دیو گھوڑے سمندر وچ بھی پا کے رکھ دے. کیوں جی بزدل اپنی بزدلی تسی اسلام تے پاندے ہو.
نہیں تو لڑنا بدر تو نہ جا, تیرے کو تلوار نہیں چکی جاندی تو نہ کر, تو سلاطین اسلام دی گل نہ کر سکدا, تو جناب مینا توتے دیا کہانیاں پڑھاؤ بچیاں نو. اور غازی سلیم ہے نا جنہیں ماریا مرزائی اتھے شرک پورے تھانے جا کے ماریا, پولیس دی وردی جا کے ماریا, پورا تھانہ ناس گیا. انہیں آپ کو کیا میرے گرفتار کرو. تے بعد اچھنا شیخ پورے دے ڈی پی او نے بلایا وہ والد میاں اسلم نو, کہنے لگا تم اپنے پتر نو علم الدین دیا کہانیاں پڑھانا رہا. تے میاں اسلم بھی ہاں شیراں دے پیو شیر ہی ہوندے نا. میاں اسلم کہنے لگا تے تم اپنے پتر نو گندی منڈی دی ہیرا منڈی دی کہانیاں پڑھانا رہا. کہنے لگا پوری پولیس بیٹھ سی اٹھ کے نس پائے. انہیں کہا میں مسلمان سی تے علم الدین دیا ہی کہانیاں پڑھانیاں سن نا, اور کدیاں پڑھانیاں سن میں جڑے انجے ہوندے جواب دے. ہاں جی کوئی اور ہوندا نہیں نہیں میں تو کدی نہیں سی پڑھائیاں, نہیں میرے پتر ایویں جذباتی ہو گئے. انہیں کہا میرے پتر نے جو کیتا ٹھیک کیتا, میرا کی کرنا ہے تسی کر لو. اے جواب ہوگا جی نہیں میں تو جی مولانا صاحب نال نہیں سی کھڑیا, راتی میں جلسے جو ویسے ہی گیا سی, سویرے کہ نہیں میں تو سونا بھی گیا سی جی, میں تو باہروں میں خفیہ دیکھ رہے تھے, اور میں تو کوئی نہیں سی. اور جو کی کرنا ہے وہ ایتھے بھی خسرت دنیا والآخرہ, حشر وچ بھی خسرت دنیا والآخرہ ہی ہونا. ہاں جتے ہوئے میں گیا سی, میں گیا سی کیوں جی گل میں گیا سی گل ختم کیوں جی. میں نے ایک بندہ کہنے لگا 8 شہیداں دا کون قیامت نو جواب دے گا جو 8 بندے شہید ہو گئے. میں کہا 1953 10,000 شہید ہوئے ختم نبوت دی خاطر. تے سید ابو الاسناد قادری کولو جدوں پوچھا گیا بابے کولو, سید ابو البرکات دے بھائی کولو, اعلی حضرت بریلوی دے شاگرد کولو پوچھا گیا, انہیں کہا 10,000 بندے دے خون دا حساب قیامت نو کون دے گا. ابو الاسناد قادری کہنے لگے میں دیاں گا. 10,000 دا تا بابا دے گا نا, تے 8 دا انشاءاللہ میں دیاں گا قیامت نو حساب. لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک. پاکستان میں جتنے لوگ مرے بھوکا نہ پیاسے نہ دوائیاں نہ ملن نہ جو حکمران حساب دے دیں گے, اسی 8 شہیدوں نے شہداء حساب دے دیں. کیوں جی یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون, اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ, اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار. گل سمجھ آئی؟ کان بند کر دو. جیڑا بندہ ہوتا ہے نا منافق, وہ کدی بھی راضی نہیں ہوتا. صدیق چاہے جبریل سندہی عقل بھی دی شکل چاہے حضور انہاں دی گھوڑی ہوتے ہاتھ رکھیا تے جبریل کہے حضور اپنے غلاماں نو حکم دیو تے بنو قریظہ دی طرف پھر چلن. تے میرے آقا نے فرمایا جبریل لو انذرتہم ایامن, فرمایا جبریل ان میرے غلاماں نو کچھ دن مہلت دیو, اجے تے نہ سامان بھی نہیں اتاریا, لک بھی سدھے نہیں کیتے خندق دے. انہاں کہا نہیں جی اللہ دا حکم ہے اے چلن. تے حضور نے حضرت بلال نو کیا اذان دیو, سارے صحابہ آ گئے, فرمایا چلو بھائی بنو قریظہ دی طرف. کسی ایک نے بھی نہیں کیا حضور میرے ڈھڈ وچ درد ہے. ایتھے جناب ناموس رسالت دی گل ہوے تو کوئی کہدا میرے ڈھڈ وچ درد سی, کوئی کہدا میری جنانی بیمار سی, کوئی کہدا میرے جناب پتر دی گل سی. میں کہ چلیا صحابہ دے پتر کوئی نہیں, انہاں دی دکاناں کوئی نہیں سن, انہاں دے کاروبار کوئی نہیں سن, ساڈے اتنے بڑے پیٹ ہو گئے. تے صحابہ اسی ویلے چل پے, پیچھے کسے مڑ کے بھی نہیں ویکھیا کہ جناب حضور ہو سکتا ہو جبریل کوئی اور حکم لے کے آ جان. حافظ نے لکھا جدو صحابہ چلے نا بس صرف چلنا کم ہوندا, جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہن چل پے نا لنوداد عنا ہا, حضور بس یہ چلنا انہاں دا کم سی, انہاں دے جان تو پہلے بنو قریظہ دے قلعے اسی ہلا کے رکھ دے. سمجھ آئی؟ اسی فیض آباد گئے تے قلعے ہلے کے لیے کیوں شاہ جی جی اسی مشورے کر دینا تے سارے نے کہنا سی پہلے خیمے دی تیاری کرو, پھر روٹی دی تیاری کرو, پھر فلان تیاری کرو, تے سارے سال بھی کسی نہیں سی جانا. اسی 3 بوریاں چھولے دیاں رکھ کے چل پے. مینوں کہنے سارے کہنے لگے اینج کنج ہوئے گا اتھے, اینج ہو جانا ہے. میں کہ چلے جنہاں واسطے جا رہے ہیں او جانا انہاں دا کم جانے. پھر اتھے خیمے نہیں آئے شاہ جی, اتھے روٹیاں نہیں آئیاں, اتھے تے باہروں لوگ جرابہ لے کے آ گئے باہروں. مدینہ پاک دیاں کھجوراں تے آب زمزم نہ میرا خیمہ بھرا گیا. ہاں جی اینج آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا, خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلاؤ. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا, واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا.
وہ جج کہتے مولوی خادم روٹی کہاں سے کھاتے؟ پورے پاکستان کا بڑا مسئلہ ہے مولوی خادم روٹی کہاں سے کھاتے؟ دیکھا پھر میری روٹی کتنے تک چلی گئی؟ وہ تو جناب باقاعدہ باس ہوئی کہ یہ شخص روٹی کہاں سے کھاتا ہے، اس کی آمدنی اور خرچ کہاں سے آتا ہے؟ میں کہا تم آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگاں وچ رنگے دے محمد۔ میری روٹی کا مسئلہ پورے پاکستان ہے، مولوی خادم روٹی کا، شاہ جی میں کہاں سے کھاتا ہوں؟ لب وہاں آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ کیوں جی اتنا عجب بلندی ہے جنت پہ کس لیے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قیامت والے دن کچھ لوگ کہیں گے فقیر تو اس قابل نہیں تھا، اتنی جنت مل گئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اتنا عجب بلندی ہے جنت پہ کس لیے؟ دیکھا نہیں کہ یہ بھیک کس اونچے در کی ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے بوتھے نو نہیں ملے، تینوں پتہ ہونے چاہیے بھیک آئی کدھروں ہے۔ بس اتنا حضور نال پیار کرنا ہے تے انے واہ پیار کرنا ہے۔ کیوں جی میرے جا ایک مولوی دو لفظ پڑھن تو بعد میں ہن تے میرے نالے حادثہ ہویا نا، جدوں میں ٹھیک سی میں اس ویلے بھی یہ گل کردا ہوندا سی کہ میں بھاٹی چوک کھڑا ہو جاواں نا لاہور تے مینوں مزدوری تے کوئی نہ لے جائے۔ اسلام او وے جنے سانو ممبر تے بٹھا۔ ہاں جی میں سچی تہاڈے نال گل کر رہا۔ پھر علماء دسو ہور تسی کی چاہندے ہو؟ تہاڈے پیراں وچ ساری دنیا جمعے والے دن بیٹھی ہوندی، تسی ہور کی چاہندے ہو؟ تساں کتھے بیٹھے ہو؟ کیوں جی وہ خدا دا خوف کرو، ہم دین دا کم این کر کے کرو، این کر کے۔ اسلام کسی دا ادھار نہیں رکھتا، جو انہیں رکھنا ہوندا تو صحابہ دا ضرور رکھ دیندا۔ صحابہ جو دیتے انہاں کول ایسا نہیں جو جنہاں سونا سی وہ سونا بھی دیتا، لیکن جواباً اسلام نے انہاں نو جو نہیں دیتے، کیسر و کسرا دے خزانے۔ جی حضرت بلال کٹ کھادی نا مکے دی گلیاں، جواباً اسلام نے گلیاں چ نہیں چلایا، بلکہ بلال نو کعبے دی چھت تے جاڑ دیتا۔ تامین حق بحقداراں سپرد، بندگان مسند خاکاں سپرد۔ اقبال کہندا پھر رسول اللہ جدو آئے نا تے غلاماں نو بادشاہاں دی مسند تے بٹھا دیتا رسول۔ اسامہ بن زید کتنی عمر سی؟ 18 سال نہیں بندی، 17 سال۔ 17 سال دے وچ خالد بن ولید بھی انہاں دی قیادت وچ سن، تے مولا علی بھی انہاں دی قیادت وچ سن، تے صدیق اکبر بھی انہاں دی قیادت وچ سن، حضرت عمر بھی انہاں دی قیادت سن، تے غلام تے لونڈی دے پتر سن۔ آخری لشکر جڑا حضور نے روانہ کیتا، میرے آقا نے دسیا کہ میں آ گیا ہوں، اب بات ہو گئی ختم ساری۔ اے تو موضوع ہی میرا بدل جانا ہے نا، اے اسلام بیان کرو دنیا دے جان، چونکہ نہ پتر چونکہ کی ہوندا؟ کیوں جی عقل صفاق گستو صفاق تر۔ اقبال کہندا جے عقل ظلم تے اتر آوے نا، ممتاز قادری نو پھانسی دین لگے تے پوری دنیا کٹھی ہو جائے منڈے نو پھانسی دینی، تے پھانسی دے پھندے دی طرف جاندے ممتاز پیچھے مڑ کے بھی پیو نو نہ ویکھے۔ انہوں نے والد صاحب کہنے لگے اسی آخری باری کیا ممتاز منہ ادھر کر کے ایک باری دس، ایک باری پیچھے کر منہ۔ انہوں نے کہا این کیتا، انہوں نے کہا ہن پیچھے منہ نہیں ہونا۔ کہنے لگے اسی پھر وہ بچے نو محمد علی نو کیا 5 سالہ بھئی تو پکار ہو سکتا ممتاز دے دل وچ کوئی کیفیت پیدا ہو جائے۔ وہ کہنے لگا ابا جی ایک باری منہ تے وکھائی جاؤ۔ انہوں نے کہا ہن نہیں وکھانا۔ پھر بہنا آواز دیتی، والدہ تو فوت ہوئی ہوئی، بہنا آواز دیتی، بہنا تے فون تے کوئی گل دکھ دی گل کرن تے بندہ فون تے رو پیندا، تے بہنا پیچھو آواز دیتی ممتاز ایک باری منہ وکھا جا۔ انہوں نے کہا نہیں ہم اور طرف جا رہے ہیں۔ عقل صفاق گستو صفاق تر۔ اقبال کہندا جے عقل ظلم تے اتر آوے نا تے کٹھے ہو جائے۔ آج روندا پھردا گلیاں بازاراں وچ مجھے کیوں نکالا؟ میں آکھا ممتاز قادری کو پھانسی کیوں دی؟ کیا بات ہے جی آج رویا کہندا جی 4 گھنٹے احتساب عدالت میں مجھے روزے کی حالت میں پوچھا گیا۔ میں کہا تینوں پتہ نہیں سی جدو روزے دی حالت وچ ممتاز قادری نوں تختہ دار دی طرف لے جا۔ منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں، متا کوئی گل اولی نکلے رد ہو جائے۔ ہن پنڈیوں لے کے اتنا بھی کدی ہویا، پنڈیوں لے کے لاہور تک 50 سپیکر بن کے تے رویا جی ٹی روڈ پوری تے مجھے کیوں نکالا؟ اجے تو دنیا بابا، اجے تو قبر پیچھے پئی۔ یہ ہنسنے والی باتیں نہیں، یہ رونے والی باتیں۔ ہاں سپیکر بن کے بھی کدی کوئی رویا؟ یہ رو رہا۔ میں کہا ممتاز قادری دا تختہ دار تے بھی نہیں رویا۔ اسی 8 لاشاں چاہیے اسی پھر بھی نہیں روئے۔ فیض آباد 8 آخری جنازہ میں راتی 4 بجے پڑھایا، نہیں روئے شاہ جی اسی روئے۔ ہاں ساڑھے بچے دی داڑیاں بھی نہیں سنائیں۔ اے بچہ اٹھ کھڑا ہو گئی، اتنا سی حافظ عدیل ادھر ہوئے، ہاں اتنا سی وہ داڑھی ہے تھوڑی وہ بالکل ہی جناب داڑھی نہیں سی آئی۔
وہ بچے نو جناب ایتھے گولی مار دیتی تے اسی اودی لاش اودا بھی جنازہ پڑھا کے نہیں روئے. اسی حساب نہیں لینا انہاں نو ووٹ دیو. ممتاز قادری 60 لاکھ بندہ موجود سی. آخری باری حنیف قریشی میں نے تھلو کیا جدو سارے عوام کہہ رہے سی نا چلو ڈی چوک چلو ڈی چوک. آخری باری حنیف قریشی تھلو میں نے اشارہ کیتا کہنے لگا ڈی چوک جا کے جنازہ پڑھنا ہے یا ایتھے پڑھنا ہے. میں کہا نہیں ایتھے پڑھو جنازہ. میں نے پتہ سی آج ڈی چوک سنی چل پہ نا تو بچنا کچھ نہیں. تے اولیاء دیاں روحاں بھی آئیاں کھڑیاں سن جنہاں پاکستان بنایا. علماء مشائخ دیاں روحاں بھی آ گئیاں. وہ اسی بڑی مشکل نہ بنایا یہ پتہ نہیں توڑنا. ساڑھے تو وڈا کوئی پرامن ہے کائنات 60 لاکھ بندہ ہوئے بندے کول. آخری باری حنیف قریشی نے میں کہا نہیں پڑھاؤ اتھے جنازہ. تے میں نے ایک بندے نے بھی آج تک غدار نہیں کیا. انہوں نے پتہ سی جڑا 5 سال جیلن جاندہ رہا وہ آج غداری کر دیا. میں نے ایک بندے نے گاڑ بھی نہیں کٹی جاندیا. پتہ بھی کسے نہیں توڑیا. سنی اینج کر کے جیو. ہاں دہشت گرد ہمیں نہیں پتا دہشت گردی ہوتی کیا ہے لیکن دہشت گردی اور غیرت میں فرق ضرور ہوتا ہے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. 8 لاشاں اسی موڑے تے چاہیاں اسی نہیں روئے. ساڑھے تو وڈی کسی نے قربانی دیتی اسلام دی خاطر ختم نبوت ناموس رسالت دی خاطر تو پرچی انہوں نے ضرور دے دیو. ساڑھی طرفوں اجازت ہے جے اساں یعنی اساں تو مراد سارے علماء مشائخ تسی جے تساں قربانیاں واقعی دیتیاں تو پھر پرچی انہوں نے ضرور دے. پرچی جی پرچی نہ یار جان چھوٹ جائے تو کتنا سستا سودا ہے. اسی 12,000 شیل کھا دے پھر بھی میرا گلا نہیں بیٹھے. ایک شیل نال پشاور نس پہ ایک شیل سٹیا تے سارے نس پہ جنگلے پھلانگ کے تے جگ پولیس آئی تو انہاں کناں نوں نپ لیا. انہاں کہا ساڈے پیو دی بھی توبہ اندر نہیں آواں. اسی 12,000 شیل کھا کے تے اسی پھر بھی مینوں آخر واری کہن لگے اے سپیکر ہے جھنڈے والی جگہ ایتھے تک پولیس آ گئی. مینوں آ کے ڈاکٹر شفیق امینی کہن لگے میرے کان وچ او تے آ گئے. تے میں کہا آ گئے تے تکڑے ہو وہ دو ہی گلاں یا شہادت یا گرفتاری ہے اور کیڑی بات ہے کی ہویا. میں کہا آ گئے تے ایویں جھوٹ مارتے رہے ہو. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. بس اتنی گل ڈاکٹر شفیق امینی نے میں کہی انہیں چھال نیچے ماری تو ہزاروں بندے کے نس پہ تے میں ویکھیا نسی جان. میں ڈاکٹر شفیق امینی نے کہا کی ہویا کہنے لگا پتہ نہیں کی ہویا. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. یہ اس کا وعدہ ہے. ہاں یہ اس کا وعدہ ہے جی. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری ضرور مدد کرے. یثبت فاعل کون ہے جی؟ علماء دسن. وہ ضمیر کدھر لوٹ رہی؟ اللہ دی طرف. اور میں جب موقع نسڑ دا آیا تو تمہیں نسڑ بھی نہیں دے گا. اینج صبر کر کے رکھے. یہ تو مورخ بھی نہیں لکھے گا 12,000 شیل کھا کے یار ٹرالا 1 انچ بھی اگے پیچھے نہیں. اینج میں نعرے لاندا رہا تاجدار ختم نبوت. اے تواڈے جڑے چہرے دی چمک ہے نا جس شہید دے میں گھر گیا نا میں ڈردا سی ہو سکتا انہاں دی والدہ اور انہاں دے باپ جڑے نو میرے نال ناراض ہون. جس تے میں گیا نا تے انہاں دے ماں پیو ہاتھ بن کے انہاں کہا جناب ایک تے اسی دے چکے ہیں باری باقی پتر کدوں لینے نے اسلام واسطے جی. عقل صفاق است و صفاق تر. اقبال کہندا جی عقل ظلم تے اتر آوے تو پھر عشق اینج نہیں چلدا. وہ پھٹے تے جا کے بھی چھاڑ مار کے ممتاز جا چڑھے. آج تک چل کے پھندے تک کوئی نہیں گیا. ممتاز چھال مار کے جا چڑھیا. جلاد نو کہنے لگا میں جب تک لبیک دا نعرہ پورا نہ لاواں پھٹا نہ چھکی تھی. ایک 2 منٹ ہوتا ویکھیا 2.5 منٹ تو بعد ہس پیا. ہسیا کیوں سی؟ انہیں کہ جنہیں مالک واسطے آ گئے وہ آ گئے. کیوں جی؟ بس اتنی بات ہے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تیری نگاہ ناز سے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد.
تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب۔ ادھی تو میں افتخار چودھری نو کیا سی، میں کہ شیر مینوں سمجھا دے میں تینوں جنا من وہ جدو حاضر سروس سی ہن ساڈے خلاف بولدا ہے، پتہ کیوں بولدا ہے؟ وہ بندے جو ٹرائر ہویا نا، میں بندے بھیجے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں کہا میں آپ سے نہیں ملنا چاہتا۔ وہ اس واسطے ساڈے خلاف دھوم کٹتا رہندا ٹی وی بیٹھ کے، تاریخ لبیک والے ایسے ہیں۔ وہ دو باری بندے بھیجے میں کہا ان کو میں تینوں نہیں ملنا، کہنے وجہ میں کہا جدوں تو عہدے سی ادو سانو بلانا سی نا ممتاز دے مسئلے کہ مولویوں کی رولا پایا ہوئے نے، اسی پھر تینوں عدالت سمجھا دے مسئلہ ہے ناموس رسالت کیا ہے۔ ہن جہاں کھیتی دا ککھ نہ رہا، نہ سکا نہ ہریا، تے کس کم دھوپ سکاون والی تے کس کم بدل وریا۔ میں کہا ہن تو سانو مل کے کی کر، ساڑھے مقابلے 75 ووٹ لے، اسی 7,500 لے 120 ہلکے، میرے 75 ووٹ لے۔ میں کہا چلیا ووٹ لوگ نہیں دیں دے، جدو عہدے تے بیٹھے ہوندے نا اس ویلے تسی بھول جاندے ہو، جدو ریٹائر ہونے ہو پھر تانوں اسلام یاد آنا، پھر تانوں عدل یاد آنا، پھر اس ویلے کس قوم نو عدل کر کے دکھانا سی نا، سارے نو لمیا پانا سی ظالماں نو، پھر ویکھدا کہ تانوں قوم وزیر اعظم بھی بناندی کہ نہ بناندی سی۔ ہاں جی، یہ جتنے لوگ ہوندے نا کہ کتاباں بعد وچ لکھدے، جنرل شاہد عزیز پہلے پرویز مشرف دی چمچگیری کردا رہیا، ہن ایڈی موٹی کتاب لکھ دتی سی یہ خاموشی کہاں تک۔ میں کہا ادو لکھڑی سی جب جنرل پرویز مشرف دی پش پش کر رہے سی، ہن کہندا بڑا ظالم سی جو مشرف نو کڑیاں ننگیاں وکھاندا رہیا۔ میں کہا ادو مشرف دے ہتھے گولی رکھ دے گی سی نا کہ اوئے مسلماناں دی تاریخ تے انجے کہ ایک عورت دی آواز ہوتے محمد بن قاسم آیا، تو کیڑا جنرل ہے جڑا کڑیاں ننگیاں پہ وکھاندا۔ ہن کتاباں لکھن دا کوئی فائدہ ہے؟ ہن کوئی فائدہ نہیں، ہن باویں جو مرضی لکھ۔ اے جتنے ریٹائر ہوندے نا اگوں جنہاں نوں آندی ہے قبل نظر، پھر کہندے نہیں ہن سانوں بھی کچھ اسلام دی خدمت کر جان۔ ہن نہیں ہن تو عمر بن سعد والی گل ہے۔ عمر بن سعد نو جدوں مختار سقفی دی سپاہی نپڑ گیا نا تے اودا پتر باہر آیا، انہاں کہا کتھے ہو تیرا پیو جڑا امام علی مقام دے مقابلے وچ گئے سی؟ انہاں کہا اندر تسبیح چھکی جا رہا، انہوں کہا تسبیح چھکڑی اس ویلے سی جدوں امام علی مقام دے مقابلے وچ آیا، ہن تسبیح چھکدا کیوں جی؟ ہاں تسبیح چھکن دا بھی کوئی ٹائم ہوندا۔ ہاں جی، مختار سقفی دے سپاہی اندر گئے تے عمر بن سعد نو کٹدے باہر آ کے ٹکڑے کیتے، انہاں کہا ہن سمجھ آئی ہے امام علی مقام دے مقابلے ہن تسبیح پڑھن دا کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ ہاں یہ ہن ساڈے لوگ جدوں کجاں گڈے گوڈے اور رہ جان پھر اسلام دی گلاں شروع کر دیں۔ اسلام دی گل تے اس ویلے ہوے جس ویلے بندے کول عہدہ ہوے، پھر اسلام نو تقویت مل رہی ہوے، اس ویلے پھر جناب خالد بن ولید دی تلوار چلی نا اسلام میں، تلواراں ٹوٹتیاں رہیاں کہ نہیں ٹوٹتیاں رہیاں؟ ایک ہی ہویا سارا کچھ جناب کر تو بعد ہوں پھر کہنے جی میں اسلام کے بارے میں کتاب لکھ رہا ہوں۔ میں کہا کتاب نہیں، اسلام کے بارے کچھ جان دے سانو، جنے دے سانو، کھڑے رہ کے اسی نہیں، اسلام سانو تے کھڑا نہیں رکھیا۔ اے فیض آباد دا دھرنا 7 مہینے ہو گئے اجے تک پش پش لگی ہوئی۔ ہاں جی، ساڑھے کو 10 بندے گل کے چاہے یہ نہ سمجھے سی مولویوں کول کنے آنا ہے۔ میں کہا گل بچے مولویاں دی نہیں، گل وچ ہو رہے ہونا۔ اسی تاریخ بدل دیتی 70 سال، اج 1 روپے بھی اسی نہیں لیا تہاڈے کول، لیا جی؟ ہاں 1 روپے بھی نہیں لیا سے آپ نے جتنے امیدوار کھڑے کیتے، 1 روپے بھی کوئی ثابت ہوئے گا تے اسی جتنے لیا اسی انہوں لمیا پا دینا۔ ہاں بالکل بالکل، کسے نے اسی کسے امیدوار کو 1 روپے بھی نہیں لیا۔ 70 سال پہلی باری ہویا پارٹی فنڈ دے نام تے لوگ کروڑا روپے کٹھے کر دے سن، اسی اے بھی انہاں دا جناب لمیا پا دیتا۔ اسا کیا بغیر فنڈ تو بھی تے بندہ ٹکٹ دے سکتا تے میں کسے سیٹ تو کھڑا نہیں ہویا۔ اور بلے والا 5 تو کھڑا ہویا، میں کم از کم 10 تو ہو سکتا سی۔ گیند مارن والا 5 تو ہو سکتا، تے قرآن و حدیث پڑھانا والا 10 تو ہو ہی سکتا کہ نہیں ہو؟ کیوں جی؟ تے میں ایک تو بھی کھڑا نہیں ہوا، اس واسطے نہیں ہوا کہ میں کہ لوگاں کہنا ہے بس اے زندگی دا مقصد سی مولانا، اے مقصد سی، اے مقصد سی، بس یہ ساری محنت اس واسطے ہوئی۔ میرے خاندان دا کوئی بندہ بھی کھڑا نہیں ہوا۔ ہاں بالکل، کوئی ثابت کرے گا تو میں حاضر ہاں، جڑا میرے جرمانہ تسی لاؤ نہیں، بالکل کسی بندے نو نہیں کھڑا کیتا۔ اور آئندہ بھی تسی ویکھو گے مولوی خادم مسجد تے جھاڑو دینا ہی فخر سمجھو۔ ہاں بالکل، میں ویل چیئر تے بھی جھاڑو دینا، منڈے میں نہیں دین دیندے مسجد تے۔ میں رات جاواں نا تقریر کر کے مسجد میں کہنا ہن تے ویکھن والا کوئی نہیں، جھاڑو مینوں دو۔ یہ کہندے نہیں ساڈے ہوندے تے تسی نہیں، پھر رو پیندے، پھر میں انہاں جھاڑو دے دیندا۔
میرے واسطے ہی فخر کائنات دا 36 لاکھ مربع میل دے حکمران سن حضرت عمر تے مسجد قباء دی زیارت کرن گئے تے گرد و غبار پہ سی تے آپ نے تازہ کھجور دی شاخ توڑ کے تے دستے مبارک نال صفائی کی. سبحان اللہ. ہاں تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کے موافق تدرواں نہیں دین شاہبازی. ایک گل تو میں نے اوباما بھی نہیں کہہ سکتا, ایک گل تو میں نے ٹرمپ بھی نہیں کہہ سکتا. ٹرمپ کون ہوندا, اوباما کون ہوندا, چوڑا. میری اپنی مرضی, میرا دل جویں کرے میں اپنے نبی نال پیار کروں. توجہ توجہ توجہ. اقبال کہندا میں یورپ وچ پڑھن گیا تے میں ویکھیا تے کہا ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر کے آنکھ نہ ہو کبھی سیر, سینے میں رہے راز ملوک آنا تو بہتر, کرتے نہیں کبھی محکوم کو تیغوں سے زیر. اقبال کہنے لگا میں ویکھیا ایک لارڈ فرنگی اپنے پتر نو کہہ رہا ہے پترا او مسلماناں نو سدا غلام بنا کے رکھنا ہے. انہیں کہا ہوئے یہ تے 8 تلواراں پکڑ کے بدر وچ چلے جاندے نے, انہاں نو کیویں غلام بنائے گا؟ کیوں جی یہ تے تیر کھا کے کہندے نے فزت برب الکعبۃ, اللہ دی قسم ہے میں تے بازی جیت گیا. یہ تے حضرت ام عامر والد بھی تے برا بھی تے شوہر بھی پتر دے کے بھی کہندیاں کل مصیبت بعدک جلل. یہ تے عورتاں بھی 4 رشتے دے کے کہندیاں حضور تسی جی موجود ہو. انہاں نو تے غلام تے سمندر وچ گھوڑے پا دیندے. حافظ نے لکھیا بھائی حضرت سلمان فارسی تے حضرت سعد گلاں کردیاں کردیاں دریا دجلہ وچ گھوڑے پا دیتے. یہ بھی نہ ویکھیا دریا آ گیا, ہاں جی مطلب ویکھدا بھی پانی آ گیا, ہو گئے تے سمندر وچ گھوڑے پا دیندے. کیوں جی یہ تے کشتیاں جلا دیندے. یہ 16 واری سومنات فتح نہ ہوئے تے 17ویں واری محمود غزنوی پھر آ جاندا. وہ کہنے لگا انہاں نو تے غلام بنایا ہی نہیں جا سکتا, چلا ہویا تو. انہوں نے کہا نہیں نہیں میں تینوں دسدا, اے مینوں جڑی گل پولیس افسر نے کیتی نا میں اودی وضاحت نہیں کرن لگا. انہوں نے کہا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے سے پھیر. انہوں نے کہا انہاں نو تعلیم ہو جی پڑھاؤ, ہوے مسلماناں دی سمجھی اسمبلی, ہون مسلماناں دے پتر تے اسمبلی وچ جا کے ختم نبوت تے ڈاکا مار دین گے. تعلیم ساڈی پڑھاؤ. کیوں جی جتے کھوتے بھی ختم نبوت نو من گئے اوتھے اسمبلی ممبر جڑے جا کے ڈاکا مار دین. انہاں نے کہا تعلیم ہو جی پڑھاؤ. یورپ نو بھی تکلیف ہوئے 295 سی دی تے ساڈی اسمبلی بھی نہیں ہوئے. ہاں تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے سے پھیر. وہ لارڈ فرنگی اقبال کہندا اپنے پتر نو کہنے لگا پترا اے تیرا تیراں تے تلواراں نہ اے تھلے نہیں ہوندے, اے تے پھندے تے جا کے بھی ممتاز لبیک کہہ دیندا. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. انہاں کہ سپیکر اسی آرڈر کر دے تو پھر دن ساڑھے خلاف جہاد کر دینا سی بھئی اسی ازانہ دی سپیکر نہیں دے سکتے. انہاں نو تعلیم ہو جی پڑھاؤ کہ اسمبلیاں بل پاس ہو جائے اتنے سپیکر 4 طرف اذان بھی نہیں دے سکتے. انہاں نو تعلیم ہو جی پڑھاؤ, مسلمانوں دے بچے آپوں تک قانون ناموس رسالت دے خلاف بک بک کرن. اے گلاں ساریاں جڑیاں سمجھو اسی تہاڈے سامنے بندے پیش کر دیتے ہیں. قیامت والے دن کوئی یہ نہیں کہے گا یا اللہ یہ مولوی آئی کوئی نہیں سکتا, یہ حجرے میں بیٹھے رہے. ایسی آیا باہر نکل ویل چیئر تے بیٹھ کے جیل میں بھگت آئے. سمجھ آئی نا بات. میں نے اندر بھی جا کے انہیں ہتھکڑیاں لائی رکھیاں بھائی ہنے توبہ کرے گا. میں کہا بچے لگتے ہوئے ان کہنا میں کہا جی جلے ہوئے ہو. میں کہا جی گلا کرنے تو پھر مطلب اندر آنا کیوں سی. میں کہا کیوں جی انج میں نے پتی رکھے اندر بھی جا کے. میں کہا انج تو نہیں نہ ہونا. توجہ ایڈے ایڈے وڈو اور لال بیگا والی میں جناب کوٹری ڈک دیتا جتنے پہلے خیال میں رہی کوئی اتنی گندی ہوتے حیوان بھی نہیں سی رہ سکتا. اتھی بھی میں خوشی خوشی رہا. میں لال بیگا نو کیا میں آکھو میں ہن سمجھ لگا اے نہ ہوئے تسی راتی میرے منہ تے چڑھاؤ. تانوں پتہ ہے میں کیوں آیا بیٹھا تھے کیوں سانو کیڑی پریشانی. اذلا فرق بین موتی و حیاتی. امام ابن حجر اسقلانی لکھیا اذلا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوال و نیات و عزائم و خواتر و ذالک عنده جلی لا خفا بھی. فرمایا اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر رہے ہیں یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں, حضور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں.
اور حضور یہ بھی جانتے ہیں مولوی خادم چشتیہ شریف کیڑی نیت نہ آیا بیٹھا، تسی اس ویلے کیڑی نیت لے بیٹھے حضور کو یہ بھی پتا ہے، اور اس ویلے تسی دل وچ کی سوچ رہے ہو، تواڈے دل تے کی گزر رہا خواطر حضور کو یہ بھی پتا ہے۔ تو جب میں نے کہا میرے آقا دیکھ رہے ہیں کہ مولوی خادم اس جیل وچ بیٹھے آ، تو پھر سانو کیڑی پریشانی؟ جے مالک اس گل تے خوش ہیں کہ اے ایتھے جیل وچ مرے تے سانو کوئی پریشانی؟ جیڑا بندہ یہ حالات نہیں ٹھیک، میں کہا حالات کدوں ٹھیک سن؟ میرے آقا نے فرمایا وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، حضور نے فرمایا جتنا دنیا میں مجھے ستایا گیا نا اور کسی کو بھی نہیں۔ میری بڑی قیمتی پگڑی ہے، میں ایک ادھر کھل گئی تو پھر نقصان ہو جانا۔ آ گیا نا میدان وچ حضور دے غلام، وَلَقَدْ خِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ، حضور نے فرمایا جتنا دنیا میں مجھے ڈرایا گیا نا کسی کو نہیں ڈرایا۔ اگلی گل میں دساں جی 20 قسم دے کھانے کھا کے حضور گلاں کرنیاں کیڑیاں مشکل ہیں۔ وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مِن بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ وَمَالِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ، حضور نے فرمایا 30 دن میرے تے بلال ہوتے ایو جے آئے کہ میرے تے بلال کول کھان دی کوئی شے کوئی نہیں سی۔ تساں کی سمجھدے ہو اج دین دیوار اسد کیڑی قربانیاں دتیاں؟ 20 قسم دے پگڑیاں بن کے 20 قسم دے کھانے کھا کے، ہاں جی نہیں حالات نہیں ٹھیک، حالات ٹھیک سمجھے تو میرے آقا نے لوگ آئے تھے پتھر مار دیتے، کیوں جی یہ حالات ٹھیک سن اس ویلے؟ امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے کڈے گئے اس ویلے حالات ٹھیک سن؟ یہ بہانہ بڑے ہاں جی حالات نہیں ٹھیک۔ ملک پاکستان وچ حالات نو کی بنے ہاں جی اسی سپیکر کیوں لا دئیے؟ تواڈے پیو دا قانون ہے، اذان بھی نہ دئیے تو ہن پھر سپیکر لائن کوئی نہیں سارے تسی بالکل لانے ہن تسی آپوں گئے تو کسی دی ضرورت ہے سپیکر کوئی دبائے؟ تکڑے ہوئے انہوں روٹ دیو، ہاں بالکل توجہ توجہ۔ سنی اپنی جیباں بھی خالی کرن، اے نہیں بھئی انہاں تے علماء دے پا دیو بھئی ڈیرے تے آئے جی ہن پر آج کی پکیا، جیڑا کہدا نا کی پکیا جھوٹ مارنا۔ میں حضور نال پیار کیتا، میں لاہور دا سویرے چلیا، مینوں انہاں فوٹو باز راتی روٹی دتی، میں رستے نہیں پوچھے روٹی بھی کھوانی تسی کوئی شامی دتی وہ بھی عشاء دے ویلے تا بھی میں نہیں پوچھیا کسی کو، سمجھ آئی نا؟ 2 کیلے میں کھا دے، 2 کیلے بس، دیہاڑی پھر بھی نکل گئی۔ ہاں میری والدہ پڑھے ہوئے کوئی نہیں سن، وہ مینوں کہندے سن پترا جڑا دودھ پی کے ستا رات دی بھی گزر گئی، جڑا پانی پی کے ستا رات دی بھی گزر گئی۔ یہ مینوں سمجھاندے ہوندے سن بھئی دودھ دی خاطر آرام نہ پہ کمان، رات دوہاں دی گزر جاندی۔ سمجھ آئی نا بات؟ ایک کیڑی بات ہوئی جناب کہ بریانی دے ڈھڈ تو باہر نکلو گے تو تسی انہاں نوں لبیک والے نوں ووٹ دینے، ورنہ جو انہاں دے دروازے تے بریانی دیاں دیگاں کھڑک رہی ہون تساں کہنا چلو بریانی اتھوں کھائیے تے ووٹ کدھر پائیے؟ نا نا، ووٹ بھی ادھروں تے روٹی بھی ادھروں۔ ہاں اس ڈھڈ نوں کپ دینا جڑا ڈھڈ تانوں کسی غیر دے دروازے تے لے جائے۔ اقبال کہندا پانی پانی کر گئی مجھے کلندر کی یہ بات کہ تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من تیرا۔ اور اقبال کہندا مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے، روش کسی کی گدا یا نہ ہو تو کیا کہیں۔ بھوکا بندہ لوگوں کے دروازے تے چلا جاتا، کیوں جی؟ پیٹ تے پتھر بن کے 12,000 درہم دیندے سن مشرکین مکہ، عمر بن عبد ود دی لاش دے دیو، او خندق جڑانا چھلانگ کے ادھر آ گیا۔ مولا علی جدوں انہوں قتل کیتا نا تے بعد وچ حضور دی بارگاہ صحابہ کہے جی او کہندے نے 12,000 درہم لے لو تے اس مردار دی لاش سانو دیو، تے میرے آقا نے فرمایا انہیں مردار دی لاش دے دیو، اسی لاشاں دے پیسے نہیں لیندے۔